آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی خیر مانا ہے، کیونکہ اس ملک میں بولنے والوں کو نہیں، سننے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی اٹھایا جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا سی سی ٹی کیمرہ ہو، اس کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ لکھنے والے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، بولنے والی زبانیں ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہیں۔ اس موضوع پر اور میں تو کافی اسمبلیوں میں بول چکا ہوں، جلسوں میں، تقریروں میں بول چکا ہوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹسوں کے سامنے بھی بول چکا ہوں۔ یہاں پر تو شاید ہماری وقت مقرر کیا گیا ہے، ہم نے گھنٹوں اس پر بات کی ہے، لیکن اثر کہیں پہ ہم نے اس کا نہیں دیکھا۔ ایک سر درد کے لیے کھائی ہوئی پیناڈول کا جتنا اثر ہوتا ہے، کاش کہ ہماری باتوں میں، ہمارے درد میں، ہمارے خون ٹپکے ہوئے خون میں اتنا اثر ہوتا کہ ان پر کچھ اثر انداز ہو سکتی۔ کل سے اسما جہانگیر کے فاؤنڈیشن کی طرف سے مختلف موضوعات پر یہاں پر ڈسکشن ہوئی ہیں، اس میں آئین و قانون، پارلیمنٹ جمہوریت، معیشت، عدلیہ کا کردار، اداروں کی ذمہ داری اور ان کی مداخلت اور عدم مداخلت، بنیادی حقوق اور انسانی حقوق، صحافتی آزادی، ان سب پر بحث ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن موضوعات پر ہم نے بحث کی وہ کس کے لیے؟ یہ در حقیقت اس خطے اور اس علاقے میں جہاں پر انسان بسے جاتے ہوں، جہاں پر انسانیت پائی جاتی ہو۔ معذرت کے ساتھ میری باتیں اگر آپ کو تلخ لگیں تو میری ناعقلی سمجھ کر مجھے بخش دیں۔ کیا ہمارے اس ملک میں انسانیت باقی بچی ہے؟ جمہوریت کو چھوڑیں، ریاست کو چھوڑ دیں، ملک اور عدلیہ کو چھوڑ دیں، اداروں کو آپ چھوڑ دیں، جہاں زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کی عصمت دری ہوتی ہے، اس کو علاقے کو آپ کہیں گے کہ یہاں پر انسانیت بستی ہے؟ جہاں ہوس کی آگ میں نہ عورتوں کو بخشا جاتا ہے نہ بچوں کو بخشا جاتا ہے، جہاں پر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مردہ جانوروں اور یہاں تک کہ انسانوں کا گوشت جو ہے کھلایا جاتا ہے۔ نشتر پارک ہاسپٹل کی مثال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ وہ بلوچستان کی پہاڑوں کی اونچی چٹانوں پر برآمد ہونے والی لاشیں نہیں، یہ وہ شہر ملتان جس کو صوفیوں اور اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، اس کے درمیان میں کسی عقوبت خانے میں نہیں، کسی سینٹرل جیل میں نہیں، بلکہ ایک ہاسپٹل کی چھت پر ان لاشوں کا حال دیکھا جائے، کوئی کہتے ہیں 200 ہیں، کوئی کہتے ہیں 500 ہیں، جتنی بھی ہوں وہ لاشیں انسانوں کی تو ہیں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے باشندوں کی تو ہوگی بھائی۔ کیا اس پر کسی حکومت نے، چاہے وہ صوبائی ہو، چاہے مرکزی ہو، چاہے عدلیہ نے، ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ معمولی سے معاملے پر جو ہے سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا، کسی ڈرائیور کے ہاتھوں جو ہے کوئی پولیس والا ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو اس پر سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا۔ 500 انسانوں کی لاشیں
گل سڑ گئی وہاں پر، لیکن کسی کو پتہ تک نہیں آیا۔ میں نے اچھا بھائی جو ہو گیا تو ہو گیا، کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ معلوم کریں کہ وہ انسان کس کی اولاد تھی؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داریاں نہیں بنتی کہ وہ ڈھونڈے ان کو، ان کے لواحقین کو ڈھونڈے؟ ممکن ہے مسنگ پرسنز سے ہوں، ممکن ہے کسی نے اپنی دشمنی میں ان کو وہاں پر جا کے پھینکا ہو۔ میں نے چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی، ایک جانور جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس کا چھوٹا بچہ جب سڑک پہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے مر جاتا ہے تو وہی اس کی ماں اس کو اٹھا کے اپنے منہ سے ایک جگہ پر جا کے گڑھا کھود کر اس کو دفناتی ہے۔ ہم تو اس جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ہمیں یہ اخلاقیت اور یہ انسانیت تک نہیں بچی۔ ڈی این اے ٹیسٹ کراتے ان کے، معلوم ہو جاتا تھا کہ اس کا وارث کون ہے۔ مجھے کئی عرصے پہلے جرمنی جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پر ان کے جو کیمپس تھے اس زمانے کے نازیوں کے کیمپ، فیملی کے ساتھ گیا تھا علاج کے لیے، تو ان کو وزٹ کرنے کا موقع ملا۔ تو ظاہر ہے اس حالات اور ان کو وہ دیکھتے ہوئے ہر کسی کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو فیملی کے ممبر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پریشان نہیں ہو رہے یہ دیکھتے ہوئے؟ نہیں۔ کہتے کیوں؟ یہ ان کا تو ماضی ہے بھائی، ہمارا ماضی بھی یہی ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے، اور ہمارا مستقبل بھی یہی ہے۔ اس لیے مجھے حیرانگی نہیں ہو رہی کہ ایسی بھی اسٹیٹ اور ریاستیں جو ہے ایسے ظلم و زیادتیاں کرتی ہیں، کیونکہ ہم پر تو بیت گئی ہے، ان پر تو بیت گئی ہے، ہم تو بیت رہی ہے، اور ایسے حالات رہے تو بیتی رہے گی۔ اب حضرات نے سنا ہوگا ایک بلوچستان میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں توتک، خضدار کا میری کانسٹیٹوئنسی ہے۔ 2014 میں وہاں پر اجتماعی قبریں دریافت کی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے لاشیں تھیں۔ صرف 2 کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ ان کے جیب میں آئی ڈی کارڈ تھے۔ جب آئی ڈی کارڈ میچ کیے گئے تو وہ 2 نوجوان آوران سے کئی سال پہلے اٹھائے گئے تھے، باقی جو تھے ان کا کوئی حال احوال نہیں۔ ایک اجتماعی قبر سے نکال کر ان کو جو ہے نامعلوم قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ بھی رہائش پذیر تھے توتک میں، حاجی عبداللہ نام کے، ہماری پارٹی کے تھے۔ وہ خود دبئی میں ٹرک چلاتے تھے، ایک بیٹا ان کے ساتھ وہاں پر ہوتا تھا، 2 بیٹے یہاں پہ تھے۔ اس کے دونوں بیٹے اٹھا لیے گئے۔ ان بچوں کی والدہ ذہنی مریض بن گئی آج دن تک۔ وہ خود دبئی کاروبار چھوڑ کر یہاں پر آیا، 2 بار اس کو جو ہے فالج کے اٹیک ہو گئے۔ اسی انتظار میں 9 سال وہ اور اس کی گھر والی تکتی رہی، دروازے پر وہ نظریں جمائے بیٹھی رہی کہ کب اس کے بچے آئیں گے، لیکن وہ نہ آئے۔ اور وہ جو ہے چند ماہ پہلے وہ خود ہی اسی آس میں اس دنیا سے جو ہے چل پڑے۔ ایک اور مثال 2 ہی دن پہلے، میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، شاید کسی کو پتہ نہیں ہوگا، 2 دن پہلے کوئٹہ میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک احتجاج ہو رہا تھا۔ ایک ضعیف خاتون جس کا بیٹا 8 سال سے غائب تھا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ احتجاج میں آ کے شرکت کرے۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اس کے احتجاج کی شرکت میں اس کا بیٹا واپس نہیں آئے گا، اس نے کئی احتجاجوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے
جب وہاں پر جانا چاہتی تھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے کرائے کے، اس نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگی. اس نے بھیک مانگ کے، لوگوں نے جب اس کو بھیک دی تو اس پیسوں سے اس نے کرایہ کر کے اس احتجاج میں جا کر شرکت کی. آج ہم کہتے ہیں کہ یہ آزادی کے نعرے کیوں لگ رہے ہیں؟ حقیقتاً دیکھا جائے ہم سب کی گردنوں میں، پیروں میں غلامی کی زنجیریں جو ہیں جکڑی ہوئی ہیں. فرق صرف اتنا ہے، ہم ان زنجیروں کی آواز سے چیختے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسی زنجیر کی کھنکھناہٹ سے جھومتے ہیں، مدوش ہوتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ قبائلی نظام، میں قبائلی نظام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا، لیکن قبائلی سسٹم میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. پرانی دشمنیوں جس میں قتل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اگر کوئی بدلے کی ہوس میں اس کو جا کے قتل کرتا ہے تو جا کے اس کے ورثاء کو اطلاع کرتا ہے کہ میں نے آپ کے بیٹے یا آپ کے رشتہ دار کو قتل کیا ہے، لاش وہاں پر چھاؤں میں نے پھینکی ہوئی ہے، جا کے اس کو ہتھیار لو. آپ یہاں کی ریاست کے ادارے جب جو ہمیں قبائلی کہتے ہیں، تمہاری تو فطرت، تمہاری عادت اس قبائلی نظام سے جو ہے بدتر ہے. یہاں پر جو آیا تھا پشتون اسٹوڈنٹس نے آ کے ہمیں ایک درخواست دی کہ ریاض خان پشتون کو جو ہے کچھ دن ہوئے ہیں یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے. بھائی اس کو تو اٹھا لیا، بولا اپنی ہماری خیر مناؤ. یہ مسئلے کب حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں حل ہوں گے. میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. ہماری حکمرانوں کی ترجیحات میں کیا شامل ہے؟ نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ نیب کا چیئرمین کس کو بنانا ہے؟ نیب کے قوانین میں کس طرح ترامیم لائی جائیں؟ الیکشن 5 سال میں ہونا چاہیے یا پہلے ہونا چاہیے؟ آرمی چیف کس کو بنانا ہے؟ آیا پھر ایک بار ایکسٹینشن دینی ہے اس کو، یا بغیر ایکسٹینشن سے اس کو جو ہے اللہ حافظ کہنا ہے؟ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ ڈی جی ISI کون ہوگا؟ یہی ہماری ترجیحات ہیں بھائی. نہ یہاں پہ مسنگ پرسنز کی ترجیحات شامل ہیں، نہ یہاں پر ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ہماری ترجیحات میں جب شامل ہوں گی تب دیکھا جائے گا. حکومتیں تو یہاں پر بدلتی رہتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوا حالات نہیں بدلتے. حالات اس لیے نہیں بدلتے کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنے والے وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل پا رہا. وہ جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ہمارے آنریبل جسٹس صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، ہم کہتے ہیں جی سپریم کورٹ نہیں. Who is the supreme authority in this country? Parliament is not supreme. Judiciary is not supreme. Garrison is the supreme authority in this country from the day one. کچھ 2 دن پہلے انفورس ڈس اپیرنس کے حوالے سے ایک بل آیا، پتہ نہیں کہاں سے گھومتا پھرتا. جہاں پر وہ بل جو ڈس اپیئر یا غائب ہو جاتا ہے تو ہمارے بچے کہاں سے بازیاب ہوں گے. بڑی مشکل سے وہ لایا گیا. اس میں بھی ایک شک تھی جو طارق صاحب کی مہربانی اور ہم نے جو ان کو یاد دہانی کرائی 514، ہم نے کہا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر اس شک کو اس میں ڈالا جاتا تو آپ مسنگ پرسن کے لواحقین کے لیے انصاف کے دروازے پر ایک
तख्ती लगाते थे कि यहाँ पर आने से एहतियात बरतें, क्योंकि आप उस पर तो वो लगा रहे हैं ना कि जी अगर आपने FIR काटी तो 5 वो बाजियाब हो ना हो लेकिन 5 साल की सज़ा आपके लिए लागू होगी। तो मेहरबानी उनकी कि उन्होंने उस शिक को वहाँ से निकाल दिया। पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई है, मैंने तारड़ साहब से भी अर्ज की थी कि ये पार्लिमानी कमेटी एक जगह पर महदूद ना हो। अगर कहा जाता है कि जी हम इंसाफ लोगों को जो है उसकी घर की दहलीज पर देंगे, तो इस पार्लिमानी कमेटी को हर फर्द के जो मिसिंग है उसके दरवाजे पर जाके नॉक करना होगा, उससे पूछना होगा कि तुम्हारा कौन गया है और उसको ले जाने वाला कौन है। फिर हम समझेंगे कि वाकई यहाँ पर, वरना तो यहाँ पर एक हमें इनकलाब की जरूरत होगी, पार्लिमानी इनकलाब नहीं। यहाँ पर एक ऐसे इनकलाब की, उस इनकलाब की इब्तिदा से पहले यहाँ पर हमें कोई एक अच्छा सफाया करना होगा। उसके लिए मैं उन फहरिस्त में सर फहरिस्त नाम अपना देता हूं कि 50 सियासतदानों को हमें लटकाना पड़ेगा, उसमें सर फहरिस्त नाम मेरा डाल दें। माजरत के साथ ऑनरेबल जस्टिस साहब, उसमें 50 जो है जजेस के नाम देने पड़ेंगे, उन्हें भी लटकाना होगा। उसमें 50 जनरलों के नाम भी देने पड़ेंगे कि उन्हें भी हमारे साथ सरेआम लटकाया जाए, फिर जाके ये मुल्क असल डगर पे आएगा। 2 मिनट। देखें, हम आपके साथ चलना चाहते हैं एक बराबर शेरी के, जहां पर भी आप ले जाएं हम आपके साथ चलेंगे। आप हमें सड़कों पर ले जाएं हम सड़कों पे आएंगे, आप हमें रेगिस्तान में ले जाएं हम रेगिस्तान में जाएंगे, आप हमें चट्टानों में ले जाएं हम आपके साथ चट्टानों में चलेंगे, बट एज ए इक्वल सिटीजन, नॉट एज ए स्लेव। ट्रीट अस लाइक अ इक्वल सिटीजन, we can walk with you thousands of miles, but if you treat us like a slave, we have resisted, we are resisting, and we will resist. भाई, आखिर इस शेर के साथ, भाई बना के रखोगे तो मैं साथ रहूंगा, जंजीर गुलाम मैं तो रहना नहीं कबूल, थूकूं उस मुंह पर जो रखे मुझे गुलाम, कीमत पर किसी तौर पर झुकना नहीं कबूल। बड़ी नवाजिश है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।